بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے 166۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کے سامنے ان کے آباء و اجداد کا ایک واقعہ ذکر کیا، اور اس واقعے کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک تاریخی واقعہ تھا اور نسل در نسل سینہ بسینہ وہ واقعہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا آ رہا، لیکن ان کی کتاب تورات میں یہ واقعہ موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ واقعہ قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا، اور نازل فرما کے یہودیوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اگر یہ اللہ کا رسول پیغمبر نبی نہ ہوتا تو اس کے پاس کون سا ایسا سورس تھا، ذریعہ تھا علم کا، کہ جس کے ذریعے اس ہمارے پیغمبر کو اس واقعے کا پورا علم ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہودیوں کا ایک واقعہ بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا، اور دوسرا یہودیوں کو ان کی ہیلا سازیوں اور ان کے
اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کے متعلق آگاہ کیا کہ تمہارا طرز عمل شروع سے ہی اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ ایسا ہی رہا ہے کہ تم ہمیشہ اللہ کی آیات کا مختلف طریقوں سے انکار کرتے ہو، کبھی ہیلا سازیوں کے ذریعے سے اور کبھی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ضمناً اس واقعے کے اندر ہمارے لیے نصیحت کی کئی باتیں بھی بیان کی ہیں۔ اور وہ واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ۔ اللہ پاک نے ہفتے کے دن کو یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا تھا، اور اس دن ان کو کسی قسم کا کوئی شکار کرنے کی، کوئی کاروبار کرنے کی، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ یہ دن ان کے لیے بڑا تعظیم اور عظمت والا دن تھا۔ اس میں انہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف رکھنا ہوتا تھا۔ یہ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے ہر قسم کے اسرن بوجھ کو اتار دیا، یہ بھی ایک بوجھ تھا۔ تو اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف جمعے والے دن، جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی سلام پھرنے تک کا جو وقت ہے، صرف اس میں کاروبار کرنے سے، دنیاوی مشغولیات رکھنے سے منع کیا۔ اذان ہونے سے پہلے بھی خرید و فروخت، کاروبار، دنیاوی معاملات جائز ہیں، اور جمعے کی نماز ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے کہا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل سکتے ہو، وابتغوا من فضل اللہ، تو اللہ کا فضل یعنی مال و دولت تلاش کرو، کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ پاک نے یہودیوں کے اس ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کا تذکرہ کیا۔ یہ کسی سمندر کے کنارے پہ موجود ایک بستی تھی، اور وہاں پہ یہودی آباد تھے۔ اللہ پاک نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، ان کا ذریعہ آمدن مچھلیوں کا شکار ہوگا، کیونکہ سمندر کے قریب رہتے تھے، مچھلیاں پکڑ پکڑ کے کھاتے بھی ہوں گے اور بیچتے بھی ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے انہیں کہا کہ ہفتے والے دن یہ کام نہیں کرنا، باقی 6 دن جتنی مرضی مچھلیاں پکڑو، بیچو، کھاؤ، پیو۔ اب انہوں نے ایک حرام کام کو ہیلے کے ذریعے حلال کر لیا، کان ادھر سے پکڑنے کی بجائے گھما کے دوسری طرف سے پکڑ لیا۔ اب انہوں نے یا تو یہ کرنا کہ ہفتے والے دن دریا یا سمندر کے کنارے کو توڑنا اور اس میں سے پانی سمیت بہت سی مچھلیوں کو سائٹوں پہ بنائے ہوئے مختلف قسم کے حوض اور گڑھے جو تھے ان کے اندر وہ جمع کر لیتے۔ جب پانی ان میں آتا تو ظاہر ساتھ مچھلیاں بھی آتی، تو اتوار والے دن پھر وہ ان کو پکڑ لیتے، شکار کر لیتے اور کہہ دیتے کہ لو جی ہم نے ہفتے کے دن کی بڑی تعظیم کی ہے، ہفتے والے دن ہم نے کوئی شکار نہیں کیا، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ پانی کے اوپر آتی تھیں، اور پھر وہ اوپر کے دیکھنے والوں کو نظر بھی آتی تھی، چھلانگیں مارتی تھیں، اچھلتی تھی، کودتی تھی، گویا کہ بطور آزمائش وہ مچھلیاں اللہ پاک نے ہفتے والے دن زیادہ نمایاں کر دی یا ان کی تعداد بھی بڑھا دی۔ اور یا تو یہ ہفتے والے دن پانی سمیت مچھلیوں کو سائڈوں پہ نکال لیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے، یا پھر یہ جمعے والے دن ہی ان کے اندر پانی کے اندر کوئی جال وغیرہ لگا دیتے ہوں گے کہ اس کے اندر ہفتے کا دن جب آئے
تو ہفتے کو تو ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ایسا، جمعے والے دن ہی پہلے ایڈوانس ہی اس کے اندر کوئی جال وغیرہ لگا دیں، کیونکہ ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آئیں گی تو وہ مچھلیاں اس کے اندر پھنس جائیں، سوموار والے دن اتوار والے دن پکڑ لیں، کسی بھی دن بعد میں پکڑ لیں ہفتہ گزرنے کے بعد۔ تو یہ ان کی ایک ہیلا سازی تھی، ہیلے کے ذریعے حرام چیز کو حلال کرنا یہ یہودیوں کی عادت تھی، اور بدقسمتی سے اب یہ عادت بہت حد تک مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کی بہت سی حرام چیزوں کو ان ہیلا سازیوں کے ذریعے حلال کر لیا۔ پہلے بھی کئی مقامات پہ اس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ مثلا انہوں نے شراب کو حلال کرنے کے لیے یہ پابندی لگا دی کہ صرف شراب وہ حرام ہے جو انگور یا کھجور سے بنی ہو، باقی کسی بھی چیز سے شراب بنی ہو وہ حرام نہیں ہے۔ تو الٹیمیٹلی شراب کی بہت سی قسمیں جو ان دو چیزوں کے علاوہ ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہو گئی۔ اسی طرح قصاص کا قانون، اللہ پاک نے کہا کہ جو قتل کرے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، تو ان مسلمانوں نے یہ کہا کہ قصاص یعنی قتل کے بدلے میں کسی کو قتل صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب کوئی تیز دار آلے کے ساتھ کسی کو قتل کرے، چھری، چاقو، تلوار، ٹوکا، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ اگر کوئی قتل کرے تو پھر قصاص ہوتا ہے۔ کسی اور طریقے سے قتل کر دیں، آپ کسی کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیں 1 مہینے کے لیے، وہ اندر ہی مر جائے گا۔ آپ کسی کو برف کے بلاک رکھ کے اس کے اندر بٹھا دیں، وہ خود ہی ٹھٹر ٹھٹر کے مر جائے۔ آپ 2 پتھروں کے درمیان کسی کا سر رکھ کے کچل دیں، آپ کسی کو چھت سے دھکا دے دیں، تو یہ ساری جو صورتیں ہیں اور بہت سی دیگر صورتیں، ان صورتوں میں کوئی عدالت کسی قاتل سے قصاص نہیں لے سکتی، اس کو بدلے میں قتل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بعض علماء نے، بعض فقہاء نے کتابوں میں یہ باتیں لکھ دی کہ قصاص کے لیے صرف اور صرف تیز دھار آلے سے قتل کرنا ضروری۔ اب چوری کی حد اللہ پاک نے یہ مقرر کی تھی کہ ہاتھ کاٹا جائے، اب اس سے بچنے کے لیے کیا ہیلا سازی اختیار کی مسلمانوں نے؟ انہوں نے کہا کہ چوری ثابت بھی ہو جائے، گواہ بھی موجود ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن وہ چور عدالت میں یہ کہہ دے کہ میں نے چوری نہیں کی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹے گا۔ صرف چور کے بیان پر کہ وہ مکر جائے، انکار کر دے، بس عدالت اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتی۔ اللہ اکبر! وہ کون سا چور ہوگا کہ جو عدالت کے اندر یہ بیان دے کر تو اپنا ہاتھ کٹوانے سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا؟ تو اس طرح کی بہت سی ہیلا سازیاں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بھی بڑی ہیلا سازیاں، 2 آدمی مل کر چوری کر لیں، ایک اندر چلا جائے مکان کے اندر سے چیزیں باہر پھینکتا جائے، دوسرا باہر رہے وہ اندر نہ جائے، تو وہ باہر سے چیزیں اٹھا کے لے کر جاتا جائے، یا پہلا دیوار کے اوپر رکھتا جائے۔ پہلا 2 چور ہیں، ایک اندر جائے، وہ سامان دیوار کے اوپر رکھتا جائے، اس نے باہر تو نہیں نکالا نا، گھر کی دیوار پر ہی رکھا ہے۔ دوسرا چور باہر ہے، وہ اندر نہیں گیا، وہ باہر سے دیوار سے پکڑی جا رہا۔ تو ہمارے ہیلا سازوں نے کہا کہ اب دونوں کا ہاتھ نہیں کٹے گا، کیونکہ چوری کسی سے بھی ثابت نہیں ہوئی۔ تو یہ سب ہیلا سازیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ کی حدود سے بچنے کے لیے۔ تو یہ یہودیوں کا وصف تھا، ہیلا سازیوں کے ذریعے سے حرام چیز کو حلال کر لینا۔ حرام چیز کو حلال کرنا ہیلا سازی کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے۔
آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں یہ ہفتے کے دن کا واقعہ۔ وسأل اور پوچھ، وسأل اور پوچھ، یہ فعل امر ہے، یہ اثر میں تھا اسأل، سوال کر، پوچھ۔ تو واو کے بعد شروع میں واو ہونے کی وجہ سے شروع سے اسأل کا حمزہ حذف کر دیا گیا، اور عربی زبان میں حروف کو حذف کرنے کا رواج عام ہے۔ وسأل اور پوچھ اور سوال کر، ہم ان سے، عن کے متعلق، القریۃ، قریہ، قریہ کے شروع میں الف لام ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے اس بستی کے بارے میں۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، التی، جو، کیونکہ قریۃ مؤنث ہے نا، جس کے آخر میں، جس اسم لفظ کے آخر میں گول تا آئے وہ مؤنث ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے الذی کی بجائے التی مؤنث استعمال ہوا لفظ التی، جو، کانت، یہ بھی مؤنث ہے، کانا کی بجائے کانت، اور حاضر ان کی بجائے حاضرتن، التی، جو، کانت تھی، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر، حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے پر۔ حاضر کسی چیز کا موجود ہونا، تو سمندر کا وہ حصہ جو موجود ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہ کنارہ ہوتا ہے۔ التی کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے کنارے پر تھی۔ اب اس بستی کا نام کیا ہے؟ بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن نام شام سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اصل قرآن مجید کا جو مقصد ہوتا ہے ایسے واقعات کو بیان کرنے سے، وہ ہوتا ہے حصول ہدایت، کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہمارے لیے اس واقعے میں کیا اسباق ہے، وہ اسباق حاصل کریں۔ وہ بستی جہاں بھی تھی، جو بھی تھی، سمندر کے کنارے پہ واقع تھی۔ اذ، جب، یعدون، وہ تجاوز کرتے تھے، اذ یعدون، جب وہ تجاوز کرتے تھے، حد سے گزر جانا، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، یا ہفتے کے دن میں، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان یہودیوں سے کہیں کہ ذرا وہ واقعہ تو بتاؤ، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والا واقعہ ان کو معلوم ہے، لیکن آپ وہ واقعہ ذرا بالتفصیل ان کو بتا دیجئے کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ اذ یعدون، جب وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، اذ، جب، تأتی، آتی تھیں، ہم، ان کے پاس، ہیتانو، ہیتان، حوت کی جمع ہے، حوت مچھلی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں حوت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، سورہ صافات کے اندر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، وہاں پہ بھی حوت کا لفظ ہے، تو ہیتان اس کی جمع ہے، فش۔ اذ تأتیہم، جب آتی ان کے پاس، ہیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم، دن، سبتی، ہفتہ، ہم، ان کا، یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن۔ ان کے ہفتے کے دن سے مراد یہ ہے، ہفتہ تو سب کا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کا ہفتہ اس لیے کہا کہ ان کی عبادت کے لیے یہ مخصوص ایک دن تھا، اس لحاظ سے یہ ان کا دن ہوا، یہودیوں کا۔ جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں ان کے ہفتے کے دن، کیسے آتی تھیں؟ شرعن، سر اٹھائے ہوئے، جیسے مچھلیاں اوپر اچھلتی ہیں، اچھل اچھل کر، سر اٹھائے ہوئے، یا بعض نے ترجمہ کیا کہ بالکل ظاہر ہو کر، کھلم کھلی مچھلیاں، یعنی پانی کے اندر نہیں چھپی ہوئی، بلکہ باہر اوپر پانی کے اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بہت زیادہ۔ تو اس طرح کیا ہوتا، آگے وضاحت۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، لا یثبتون،
نہ ہفتہ ہوتا، لا یثبتون نہ وہ ہفتہ کرتے، یعنی ہفتے کے علاوہ جو دن ہوتے، وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ، یثبتون کے اندر سبت کا لفظ موجود ہے، سبت ہفتہ، وَيَوْمَ لَا يَثْبِتُونَ اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتی نہ آتی، ہم ان کے پاس، کذالک اسی طرح، نبلو ہم آزمائش کرتے تھے، یا کذالک ایسے، اس طرح، نبلوہم ہم آزمائش کرتے تھے، ہم ٹیسٹ لیتے تھے، امتحان لیتے تھے، ہم ان کا، بما بازر بھی اس وجہ سے، ما جو کانو تھے وہ، یفسقون نافرمانی کیا کرتے، چونکہ ان کی عادت تھی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں، اس لیے پھر ہم بھی ان کے امتحان لیتے رہتے تھے کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کذالک نبلوہم، اس آخری آیت کریمہ کے حصے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اگر زندگی میں کبھی ایسا ہو کہ حلال رزق ملنا دشوار ہو جائے اور حرام رزق ملنا بہت آسان ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حلال تھوڑا مل رہا ہے، حرام زیادہ مقدار میں ملتا ہے۔ اب کوئی ریڑھی، کوئی چھابا، کوئی کھوکھا، کوئی سٹال لگاؤں گا تو شام کو 500-700 کی دیہڑی لگے گی، اور اگر اس کی بجائے میں مانگنا شروع کر دوں، جبکہ مجھے مانگنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے، مانگنا شروع کر دوں تو میں جانتا ہوں کہ میری 2000 روپے دیہڑی بھی لگ سکتی ہے، تو پھر یہ حرام ہوا نا، حرام طریقے سے۔ یا ایسے ہی کئی نوجوان ہوتے ہیں، وہ بی کام اور اس طرح کی جو ACCA وغیرہ اس طرح کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک طرف جب وہ کسی جگہ حلال سود سے پاک نوکری کرتے ہیں تو ان کو فرض کریں مل رہا ہے مہینے کا 50,000، اور اگر وہ سودی کسی ادارے میں یا سود کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کسی فیکٹری میں جاب کریں، وہاں ان کو سیلری ملتی ہے 4 لاکھ روپے، ادھر 50,000 یا 1 لاکھ مل رہا ہے، ادھر 4 لاکھ روپے مل رہا ہے، امتحان ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ امتحان ہے، یہ امتحان ہوتا ہے، اور اس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے، الا ماشاء اللہ۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ایسے کاموں میں پھنسے ہوئے، کئی سالوں سے میں ان کو سمجھا رہا ہوں، بس جب ملیں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جب کہیں گے بس نہ میں کر رہا ہوں، بس آپ دعا کریں، میں کہتا ہوں کرنا کیا اللہ کے بندے، اللہ پہ توکل کریں، پہلے اس گناہ کے کام کو چھوڑیں، چھوڑ کے میدان میں آئیں خالی ہاتھ ہو کے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے یہ حرام چھوڑ دیا، اب حلال دینا تیرا کام ہے۔ تو اللہ پاک سے شرطیں لگاتے ہو کہ یا اللہ جہاں جتنی سیلری مجھے یہاں سے مل رہی ہے نا، اتنی سیلری کا کام میرے سامنے پلیٹ میں ڈال کر رکھ دو تو پھر اس حرام کو چھوڑوں گا۔ ایسے تو نہیں، یہ توکل تو نہیں نا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، امتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، لما، یہ ہفتے کے دن والے جو یہودی تھے، بستی میں آباد تھے، ان میں سے ایک گروہ نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ تھا ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے والوں کا، اور دوسرا گروہ تھا ان کو منع کرنے والوں کا، تیسرا گروہ تھا جو منع نہیں کرتا تھا، خاموش تھا، یا تو انہوں نے شروع سے منع نہیں کیا، یا وہ منع کر کر کے تھک گئے تھے، مایوس ہو گئے، تو اس تیسرے گروہ نے دوسرے گروہ کو بھی بلکہ نصیحت کی کہ چھوڑو، ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے سمجھنا کوئی نہیں۔ تو وہ جو دوسرا گروہ تھا نا، دوسرے نمبر والا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس وجہ سے دعوت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں
تاکہ کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تو آخر وقت تک ان کو اس برائی سے منع کرتے رہے۔ اور دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مایوس کیوں ہوں، ہم اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوں؟ کیا پتہ اللہ پاک زندگی کے کس حصے میں ان کو ہدایت دے دے۔ لہٰذا ایک داعی کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، آخر وقت تک لگے رہنا چاہیے، کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 3 گروہ تھے، اللہ پاک نے ان میں سے جو لوگ برائی سے روکنے والے تھے نا، ان کے متعلق فرما دیا کہ ہم نے انہیں بچا لیا اور جو ہفتے والے دن مچھلی پکڑتے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب جو تیسرا گروہ تھا نا، جو خاموش تھے یا شروع سے خاموش تھے، بس اب اللہ اللہ کرتے تھے، یا پھر وہ روک کے تھک جانے کے بعد خاموش ہو گئے تھے، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کو ہلاک کیا تھا یا ان کو بچایا تھا۔ لہٰذا یہاں مفسرین کے 2 موقف ہیں۔ کچھ نے کہا کہ اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا کیونکہ وہ گونگے شیطان تھے، برائی کو دیکھ کے ان کی غیرت جوش نہیں کھاتی تھی، تو اگر تو انہوں نے بالکل ہی تبلیغ نہیں کی تو پھر ممکن ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بھی ہلاک کر دیا ہو۔ لیکن اگر وہ برائی سے منع کر کے اس کے بعد خاموش ہوئے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بھی اپنی رحمت سے بچا لیا ہو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس قوم کے اوپر، اس بستی کے اوپر 2 دفعہ عذاب آیا۔ پہلی دفعہ بھی اللہ پاک نے ایک جھٹکا ان کو لگایا تھا، کوئی ان کے اوپر طاعون کی یا قحط کی یا کوئی اس طرح کی اللہ کی طرف سے کوئی سزا نازل ہوئی تھی۔ تو یہ جو پہلی سزا تھی نا، یہ چھوٹی تھی، اس میں اللہ پاک نے منع نہ کرنے والوں کو بھی سزا دی، اور دوسری سزا تھی بڑی سزا، اور وہ تھی ان کی شکلیں بندروں کی شکلیں بنا دی گئی۔ تو یہ بڑی سزا تھی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو اس برائی میں ملوث نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، انہیں اللہ پاک نے اس بڑے عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ بھی ایک موقف ہے مفسرین کا۔ تو بہرحال یہ بات تو صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اگر کسی جگہ پہ برائی سے روکنے کی طاقت موجود ہو اور آدمی پھر بھی برائی سے منع نہ کرے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم، اگر کچھ لوگ کسی جگہ پہ برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن پھر بھی نہ روکے تو اللہ پاک ان پر ضرور بے ضرور عذاب نازل فرماتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی برائی سے منع کریں اور اچھائی کا حکم دیں۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، أُمَّةٌ، ایک گروہ نے، مِنْهُمْ، ان میں سے، لِمَا، کیوں، تَعِظُونَ، تم نصیحت کرتے ہو، واز سے نکلا ہے یہ لفظ، وَعَظَ یعظ، تَعِظُونَ، لِمَا تَعِظُونَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو، قوماً، ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکو، ہلاک کرنے والا ہے، می پیش منہ شروع میں، اس کی وجہ سے ہلاک کرنے والا اسم الفاعل، مہلکوہم، انہیں ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، اس میں بھی می پیش منہ ہے شروع میں، یا عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیداً، سخت عذاب، بہت سخت عذاب۔ اللہ اکبر۔ اور ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے، بہت سخت عذاب۔ قالوا، انہوں نے کہا، معذرتاً، عذر کرنے کے لیے، ایکسکیوز کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے، الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے، قیامت والے دن تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا تو یہ تو کہہ سکیں گے نا، یا اللہ ہم نے تو منع کیا تھا، نہیں رکے تھے تو ان کی مرضی۔ وَلَعَلَّهُمْ،
اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید کہ یتقون، وہ ڈر جائیں یا وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں۔ فلما، پھر جب نسو، وہ بھول گئے، ما، اس بات کو جو ذکروا، انہیں نصیحت کی گئی، یہ فعل ماضی مجہول ہے، پاسٹ پیسو وائس، ما ذکروا، جس کی نصیحت کی گئی، انہیں نصیحت کی گئی، بھی، جس بات کے ساتھ، ما ذکروا بھی، جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی، جب وہ اس بات کو بھول گئے، انجینا، ہم نے بچا لیا، نجات دے دی، الذین، ان لوگوں کو، ینہون، جو منع کرتے تھے، عن السوء، برائی سے، انہیں ہم نے بچا لیا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑ لیا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، مچھلیاں پکڑی تھی نا ہفتے والے دن، ان کو پکڑ لیا، جنہوں نے منع کیا تھا ان کو بچا لیا۔ تیسرے گروہ کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ پاک نے۔ بھی، ساتھ، عذابن، عذاب کے، بعیس، سخت، عذابن، عذابن بعیس، سخت عذاب کے ساتھ، برے عذاب کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اور اس کی بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ پہلا عذاب ہے، چھوٹا عذاب، آگے دوسرا عذاب ہے بندر بنانے والا۔ فلما، پھر جب، اتو، وہ حد سے ہی بڑھ گئے، باز ہی نہ آئے، اس سرزنش کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے برائی پہ، ہیلا سازی پہ۔ فلما اتو، جب وہ حد سے بڑھ گئے، ان سے، ما نہو عنہ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، قلنا، تو ہم نے کہا، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل و رسوا، ذلیل بندر بن جاؤ۔ بعض نے کہا کہ جی یہ بندروں والے خاص پیدا ہو گئے تھے ان میں، تو ہمیں ایسی تعویل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ پاک انسانوں کی شکلیں بندروں میں تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ تو اس نے بطور سزا اس بستی کے ان ظالم لوگوں کو سچ مچ میں بندر بنا دیا، اس کے لیے کیا مشکل۔ اور پھر سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے اس واقعے کو مختصر بیان کیا، یہاں اس کی تفصیل بیان کر دی۔ تو وہاں پہ فرمایا کہ ہم نے اس واقعے کو وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی اس کو عبرت بنا دیا، جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس میں نصیحت کا سامان بنا دیا، پیدا کر دیا، تاکہ وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں کہ ہم نے ہیلا سازی نہیں کرنی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی ہیلا سازیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو برائی سے منع کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔